ایک بات یہ بھی بتائی گئی اس سورت کے اندر کہ پیغمبروں کی زندگیوں میں کیسی کیسی آزمائشیں آتی تھیں. اس سلسلے میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، مرض کی آزمائش، بیماری کی آزمائش. حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اللہ اکبر، سمندر میں ڈال دیے گئے، مچھلی نگل گئی. حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، بوڑھے ہو گئے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے. یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے چہیتے بندے، ان کی زندگیوں میں کیسے کیسے امتحانات آئے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر کسی کی زندگی میں حادثات ہو رہے ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، محرومی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گنہگار ہے اس لیے اللہ عذاب دے رہا ہے. اللہ اپنے چہیتے بندوں کو بہت آزماتا ہے. اللہ اپنے چہیتے اور پیارے بندوں پر مصیبتیں لاتا ہے، اس لیے کہ مصیبتوں میں بڑی سچی بندگی انسان سے ہوا کرتی ہے. اور وہیں کچھ ایسے پیغمبروں کا بھی صورت میں تذکرہ ہے کہ جن پر اللہ نے انعامات کی بارش کی. خاص طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات دیے تھے، بڑے علوم و فنون عطا کیے تھے. سلیمان علیہ السلام کو پورے جنات پہ کنٹرول اور قابو عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. جنات کے قبیلے اور جنات کی آبادیاں سب حکم سلیمانی کے ماتحت اور تابع تھیں، ان کے اشاروں پہ چلا کرتی تھی. ان سب نعمتوں کا تذکرہ کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی بتائی کہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے، سب کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا بھی پڑا. انہیں موت آئی، ان کا انتقال ہوا، وہ دنیا سے چلے بھی گئے. کوئی نبی، کوئی رسول اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی لے کر نہیں آیا. چنانچہ اللہ نے کہا سورۃ الانبیاء میں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے پیغمبر، ہمارے پیغمبر سے خطاب، اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے اس زمین پر کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. کیا اگر آپ انتقال کر جائیں گے تو آپ کے دشمن ہمیشہ رہ جائیں گے زمین پر؟ اصل میں کیا تھا، یہ مکے کے کافر جو تھے نا، وہ ایک بات کہتے تھے، اسلام جو پھیلتا جا رہا تھا، اسلام جو بڑھتا جا رہا تھا، اسلام کے قافلے کو روکنے کی جو سازشیں وہ کر رہے تھے، پھر بھی اسلام نہیں رک رہا تھا، اسلام پھیلتا ہی جا رہا تھا. تو ایک مرتبہ میں مکے کے کافروں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھیلنے تو کب تک پھیلے گا اسلام؟ جب تک محمد زندہ ہے تب تک پھیلے گا، جب محمد کا انتقال ہو جائے گا تو اسلام بھی ان کے ساتھ ختم ہو جائے گا. قرآن نے کہا یہ لوگ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں پیغمبر. اگر یہ واقعی آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں تو موت تو اٹل حقیقت ہے، آپ کو بھی آنی ہے، ان کو بھی آنی ہے. اور آپ سے پہلے اس دنیا میں جتنے رسول آئے اور دنیا سے چلے بھی گئے، کسی کو ہمیشہ کی زندگی اس زمین پہ نہیں ملی. لوگ کیسی بدعقیدگی پھیلاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. پیارے نبی کے لیے موت کا لفظ اگر استعمال کر لیں آپ، بولتے ہیں گستاخ رسول ہیں. پیارے نبی کے لیے وفات کا لفظ استعمال کر لیں آپ، پیارے نبی وفات پا گئے، بولتے گستاخی کر رہے ہو شان رسالت میں. قرآن نے کتنی آیتوں میں پیارے نبی کے لیے موت کا لفظ، وفات کا لفظ اور میت کا لفظ استعمال کیا ہے. جب انبیاء بشر تھے، جب انبیاء انسان تھے، ان سب کو ایک نہ ایک دن مرنا تھا. وہ اللہ کے پاس سے لکھی لکھائی عمر لے کر آئے اور مقدر کی عمر ختم ہوئی، اس زمین پر ان کا رزق ختم ہوا تو سارے انبیاء واپس اللہ کے پاس چلے گئے دنیا سے. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی، دیکھیے لوگ حضرت خضر علیہ السلام کے سلسلے میں، خصوصاً یہ اہل تصوف جو صوفیزم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کے سلسلے میں بڑی بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، وہ آج بھی ہیں. اچھا ٹھیک، زندہ ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ آ کر اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں.
ہاں ہمارے تبلیغی بھائی جو ہے بسا اوقات واقعے سناتے ہیں، فلاں جماعت جا رہی تھی، بھٹک گئی، جنگل میں چلی گئی، خضر علیہ السلام نے آگے راستہ بتایا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں خضر علیہ السلام ایک بشر تھے، خضر علیہ السلام انسان تھے، خضر علیہ السلام رسول تھے، خضر علیہ السلام نبی تھے. اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اے پیغمبر، آپ سے پہلے اس زمین پر جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ہم نے کسی کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی. سمجھ رہے؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر خضر علیہ السلام فرض کرو ولو بالفرض زندہ بھی رہے ہو، اس آیت کے بعد تو وہ مر چکے. ہاں قرآن نے کہا کہ آپ سے پہلے آئے ہوئے کسی انسان کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. اور ایک مرتبہ کی بات ہے، پیارے بخاری کی حدیث دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی. آپ نے کہا کہ دیکھو اس وقت جو لوگ بھی زمین پر ہیں، جو انسان بھی اس وقت زمین پر ہیں، آج سے ٹھیک 100 سال بعد ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا. کیا مطلب؟ جس وقت پیارے نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اگر اس لمحے کوئی بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوگی؟ 100 سال. اگر 100 سال بعد بھی کوئی انسان اگر زندہ ہے تو یہ وہ انسان رہے گا جو پیارے نبی کے یہ جملہ ارشاد فرماتے وقت پیدا نہیں ہوا تھا، اس کے بعد پیدا ہوا. آپ نے کہا کہ لوگوں سنو، آج جو انسان زمین پر ہیں، آج سے ٹھیک 100 سال بعد ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا. تو پتہ چلا کہ حیات خضر کا جو مسئلہ ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے، خضر علیہ السلام با حیات ہیں اور مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ سب توہمات ہیں اور حقیقت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں. اور نبوت و رسالت کا یہ مضمون سورۃ الانبیاء میں ختم ہوتا ہے. آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ جس طرح ہم نے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اور رسول کا ایک سلسلہ ہم نے جاری کر رکھا تھا، اے پیغمبر ان سب پیغمبروں کے بعد، ان سب رسولوں کے بعد اب آپ کو ہم نے رہتی دنیا تک کے لیے، تمام جہاں والوں کے لیے، ساری دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ سراپا رحمت ہے، آپ کی ذات ذات رحمت، آپ کی شخصیت شخصیت رحمت، آپ کا کردار کردار رحمت، آپ کی لائی ہوئی شریعت شریعت رحمت، آپ کا لایا ہوا دین دین رحمت، آپ کی لائی ہوئی کتاب کتاب رحمت، آپ کا لایا ہوا قانون قانون رحمت. اور آپ رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں، آپ سارے عالم کے لیے، عالم جنس عالم انس کے لیے رحمت، عالم جن کے لیے رحمت، عالم حیوانات کے لیے رحمت اور عالم چرند پرند کے لیے رحمت. یہ سب مضامین سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیارے نبی جنہیں قرآن نے رحمت للعالمین کہا اور اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عملی زندگی میں، اپنے اخلاق و کردار میں دنیا جن و انس اور عالم چرند پرند اور عالم حیوانات کے لیے رحمت ثابت ہوئے تھے. گویا سورۃ الانبیاء کے اختتام پہ آپ کو رحمت للعالمین کا لقب دے کر اللہ نے بتا دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اب ہدایت محصور ہے آپ کی پیروی میں. جو آپ کی پیروی کرے گا وہ ہدایت یافتہ کہلائے گا اور کامیابی اس کے قدم چومے گی. جو آپ پہ ایمان نہ لائے اور آپ کی پیروی نہ کرے وہ نامراد ہوگا، ناکام ہوگا اور جہنم اس کا مقدر بنے گی. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو تمام ہی انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص کر نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شعبہ زندگی میں نمونہ رسوا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.